برطانیہ سے کرونا وائرس کی نئی قسم پاکستان اور بھارت پہنچ گئی، نئے کیسز رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے نیب اور ایف بی آئی کے درمیان معاہدے کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن اتحاد میں بڑی دراڑ، پیپلز پارٹی نے استعفوں کو نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی بے نظیر بھٹو برسی میں غیر موجودگی پر بھی اظہار ناراضگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا بھی وہی حال ہوگا جو 31 دسمبر کا ہوا۔ حکومت کا اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، مسلم لیگ نون کے استعفوں پر جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ کراچی پر فاتحہ پڑھ لیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ چینی وزارت خارجہ نے سی پیک پر بھارتی میڈیا کی پروپیگنڈا رپورٹ مسترد کر دی۔ ملتان میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، ایم ڈی اے چوک پر پلازا سیل۔ سینٹ سٹی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے نجی سکولز 11 جنوری سے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ جمال میں انسانیت سوز واقعہ، پنچایت کے حکم پر آٹا چوری کے شبے میں نوجوانوں کو چکی سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لودھرا نیشنل پریس کلب رجسٹرڈ کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ لیاقت پور میں پارک تفریحی سامان سے ہی محروم۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز، میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں صوبان قریشی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کی ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت میں لینڈنگ ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق برطانیہ سے پاکستان آنے والے 12 مسافروں کے سیمپل وصول کر لیے ہیں، جن میں سے 6 سیمپل میں کرونا مثبت آیا ہے اور 3 افراد میں ممکنہ طور پر کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ واضح رہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 63 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک مجموعی طور پر 9000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ نے نیب اور امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی کے درمیان معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ دوران اجلاس کابینہ نے گلگت بلتستان میں ٹمبر مافیا کے خلاف ایف سی تعیناتی، قائم مقام چیئرمین ایف بی آر کی مدت ملازمت میں 3 ماہ کی توسیع، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کی تعیناتی اور نوشہرہ میں ریلوے زمین پر کثیر المنزلہ عمارت تعمیر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ بعد ازاں وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی اور نجکاری کمیٹی کے 24 دسمبر کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کراچی میں اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے اسمبلیوں سے استعفوں کی مخالفت کرتے ہوئے معاملہ نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کے بعد ارکان نے رائے دی کہ پارلیمنٹ کے فورم کو چھوڑنا سیاسی طور پر بہتر اقدام نہیں ہوگا۔ مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین نے مولانا فضل الرحمان کی بے نظیر بھٹو کی برسی میں غیر موجودگی پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقامی سیاست کے پیچھے مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو کی برسی چھوڑ دی اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر اسمبلیاں چھوڑ دی جائیں۔ پی پی ارکان نے مزید کہا کہ جمہوری قوتوں کو جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی۔ ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ میاں نواز شریف کو بھی وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے احتجاج جلوسوں سے یہ حکومت کہیں نہیں جائے گی اور ان کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا بھی وہی حال ہوگا جو 31 دسمبر کا ہوا۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ وہ پی ڈی ایم کے کہنے پر کیوں مستعفی ہوں گے؟ میں پی ڈی ایم کو آج کہہ رہا ہوں
کہ وزیر اعظم عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے، وہ 31 جنوری کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا وفد جلد پاکستان آ رہا ہے، جس میں ان کے وزیر خارجہ سمیت اہم شخصیات شامل ہوں گی۔ یہ سب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے مسلم لیگ نون کے استعفوں پر جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد سجاد کے استعفوں کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں استعفوں سے متعلق پارلیمانی روایات سے استفادہ کرنے پر غور کیا گیا۔ اسپیکر نے دونوں ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں پر وزیر اعظم کو آئینی و قانونی ماہرین سے ہونے والی مشاورت اور حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اسپیکر سے کہا کہ آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے متعلق فیصلہ کریں۔ جمہوریت اور نظام کے تسلسل کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ کراچی کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، گلیوں میں بلند و بالا عمارتیں بنانے سے پورا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین، کمشنر کراچی اور دیگر حکام پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ ہمارے حکم پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیں اور کہیں رپورٹ لے کر آئیں۔ 1.5 سال پہلے حکم جاری کیا تھا، اب تک عمل نہیں ہوا، کیا توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ مردم شماری میں کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے جون 2021 تک گرین لائن بس چلانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ IDCL 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرے۔ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروانے کے حوالے سے صدارتی ریفرنس چیف جسٹس پاکستان نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی بینچ میں شامل ہیں۔ سماعت 4 جنوری کو دن 1 بجے ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لی نے حالیہ دنوں میں سی پیک سے متعلق بھارتی میڈیا میں چلنے والی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے مثبت طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ سی پیک کے تحت متعدد اہم منصوبوں پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے جو پاکستان میں اقتصادی استحکام لانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے بارے میں چاؤ لی نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے چین اور پاکستان کا عزم پختہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کے روشن مستقبل کے حوالے سے انہیں کوئی شبہات نہیں ہیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن جاوید اختر محمود کے حکم پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شہر بھر میں کارروائی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس سلسلے میں بلڈنگ انسپیکٹر سیف الرحمان نے MDA چوک پر غیر قانونی پلازہ سر بمہر کرتے ہوئے تمام تعمیراتی سامان قبضے میں لے لیا۔ بلڈنگ انسپیکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ MDA چوک پر 3 منزلہ غیر قانونی پلازہ زیر تعمیر تھا۔ عمارت کے مالک کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عمارت کا نقشہ 7 یوم میں منظور کروایا جانا لازم ہوگا، بصورت دیگر جرمانہ، گرفتاری اور عمارت کی گرائی عمل میں لائی جائے گی۔ سینٹ سٹی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن ملتان کی سینئر نائب صدر ثنا اقبال نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ 11 جنوری سے کھولے جائیں۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق ثنا اقبال کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ میں سب سے زیادہ متاثر ایجوکیشن سیکٹر ہوا ہے۔ اس تعلیمی لاک ڈاؤن سے جہاں ملک میں ایک طرف تو شرح ناخواندگی بڑھنے کے ساتھ چائلڈ لیبر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد بھی بے روزگار ہو رہے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو موجودہ نسل کے تاریک مستقبل کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ شاہ جمال میں 1 من آٹا چوری کرنے کا شبہ، پنچایت کی موجودگی میں مشتبہ نوجوانوں کو آٹا چکی مشین سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 35,000 روپے چٹی ادائیگی کے بعد نوجوانوں کو رہائی ملی۔ غریب نوجوانوں کے خلاف آٹا چکی مالک اور مقامی زمیندار کے انسانیت دشمن اقدام کے خلاف عوامی و سماجی حلقوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ DPO ضلع مظفر گڑھ اور RPO ڈیرہ غازی خان سے فوری نوٹس لے کر تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔
लोगों ने चट्टी के तौर पर ली गई रकम वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद भी शाहजमाल पुलिस वकूए से लाइल्म निकली। लोधरा नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलबरदारी से खिताब करते हुए ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसलान खान ने कहा है कि नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान सही मानों में अवाम के मसाइल उजागर कर रहे हैं। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर ने भी खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान। ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना अरसलान खान ने नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा है कि नेशनल प्रेस क्लब लोधरा के मेंबरान अवामी मसाइल को सही तरीके से उजागर कर रहे हैं। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, अच्छे सहाफ़ियों की मैं दिल से कदर करता हूँ। उन्होंने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि लोधरा के दोनों प्रेस क्लब मेरे लिए अहम हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद ने नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मेरी तैनाती से अब तक नेशनल प्रेस क्लब लोधरा के मेंबरान का मेरे साथ मुकम्मल तावन रहा और उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों को उजागर किया। दीगर मेहमानान ख़ुसूसी शेख अब्बास रज़ा, साबिक सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मार मोहम्मद अकरम सियाल, तहसील सदर PTI, सैयद तनसीरुल हसन त्रिमजी, डिप्टी कमिश्नर FBR, मलिक मोहम्मद अस्कर अराई, सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान, शेख ताहिरुद्दीन एडवोकेट, साबिक जनरल सेक्रेटरी लोधरा प्रेस क्लब, सैयद बाग अली नकवी रहनुमा PTI, ताहिर अमीर खान गौरी ज़िले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इरफान हफीज़ जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन, कप्तान टाइगर फोर्स सैयद अज़हर बुखारी, सहाफ़ी शाहिद सदीक शेख, अब्दुल कादर साजिद, माहिर तालीम जहांजेब चौधरी, ख्वाजा मोहम्मद यासीन और दीगर ने खिताब करते हुए 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और कहा कि नेशनल प्रेस क्लब लोधरा इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान साफ़ सुथरी सहाफ़त करते हैं। तकरीब में सैयद अली मोहम्मद शाह, डॉक्टर ज़मीर खोर, ज़मीर हाशमी, नफीस मुराद मेयो, नज़र हुसैन, चौधरी अब्दुल कदीर, राना नोमान महमूद, राना फैज़ इरशाद, तला वारिस चौधरी, अमीर अली, हसनैन इमरान चौधरी, वकील अहमद, मुजम्मल उजागर, ग़ुलाम मुर्तज़ा समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारान से राना जाहिद इकबाल, राना उमर दराज, राना वारिस अली, हबीबुल्लाह खान बलोच, माहर वकार अहमद, राव रौनक अली, अब्दुल हनान, राना असदुल्ला शेख, सुल्तान महमूद, मोहम्मद इशफाक चौधरी और दीगर ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। इमरान अली अवान, नुमाइंदा, मक्स न्यूज़, लोधरा। लियाकतपुर में हाउसिंग सोसाइटी का तफरीही पार्क बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। पार्क में ना तो झूले हैं और ना ही ग्रासी प्लाट। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद वास्ती से। जी इरशाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर हाउसिंग स्कीम के ये तफरीही पार्क है। साबका जो नून लीगी हुकूमत थी, साल 2017-18 में ये मंसूबा तैयार किया गया था। यहाँ पे एक तफरीही पार्क बनाई गई थी, लेकिन ये नाम तक ही तफरीही पार्क महदूद रह गई है। आज 2.5 से 3 साल गुजरने के बावजूद इस तब्दीली सरकार में जो ये तफरीही पार्क है, इसका निज़ाम बिल्कुल तब्दील नहीं हो सका। ना तो यहाँ पे कोई ग्रासी ग्राउंड मौजूद है, ना ही कोई झूले वगैरह लगाए गए हैं। मज़ीद हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए तफरीही पार्क तामीर किया गया है। बेटा, आपको यहाँ पे क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी होती है आपको यहाँ पे? अंकल, यहाँ कोई घास नहीं है, हमारे लिए झूले भी नहीं है। हम यहाँ पे सारी मिट्टी, पाँव सारी मिट्टी है। यहाँ पहले घास होती थी, सारी गंदा पानी है, सब पता नहीं क्या हुआ है, घास खत्म होगी। यहाँ पानी भर जाता है। ना कोई साफ करने आता अच्छा, है। यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी भर जाता है या कोई और पानी आता है आपसे यहाँ पर? सीवरेज का गंदा पानी, कभी गटर लीक होता है, सारा भर जाता है पानी, को साफ करने आता नहीं TMA की तरफ से। अच्छा, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? झूले होने चाहिए, पार्क के झूले होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, अब सारे झूले नहीं है यहाँ, साफ सफाई जी नहीं हाँ, है। जैसा कि आपने सुना कि इस छोटे सरकार का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ना तो यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए कोई झूले वगैरह लगाए गए हैं, ना ही यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है, बल्कि जगह जगह पे मट्टी पड़ी हुई है। और इनका ये भी कहना था कि यहाँ पे जो सीवरेज का गंदा पानी है, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन गुजर रही है सीवरेज के गंदे पानी की, तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 गटर इस
इसमें से गुजर रहे हैं, इसी तफरी पार्क में से, जिनका पानी जो है सीवरेज का पानी बंद होने की वजह से, ये लाइन बंद होने की वजह से ये पानी सीवरेज का इसमें जमा हो जाता है और गंदगी और ताफून वगैरह भी फैलता है। जी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.